آپ سے ایک سوال پوچھوں، مہمانوں کے جانے کے بعد بسکٹ اور نمکو کون کون کھاتا ہے؟ ایک عورت ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دوائی لکھ کے دی ہے یہ پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملتی۔ ڈاکٹر نے پرچی کی طرف دیکھا اور بولے، او بی بی اے تے میں پین چیک کیتا سی کہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ یار میں کسی کو دکھانے جا رہا ہوں، میری فیس آج بڑی خراب ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہو۔ نہیں یار میری فیس زیادہ ہے۔ ایک نشئی نماز کے وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی تیاری کر رہے تھے۔ بچوں کا دادا اپنی چارپائی پہ لیٹا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ دادا اپنے نشئی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اوے بغیرتا تینوں شرم نہیں آندی؟ بچے نماز لئی مسجد جا رہے ہیں تے تو بیٹھا کش تے کش لا رہے ہیں۔ نشئی نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا اور بولا، ویکھیا پھر اپنی تربیت تے میری تربیت دا فرق۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہاتھ میں خون ہو تو کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر آپ کا خون کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں، اور اگر بیگم کے پاس ہو تو کھانا حلق سے ہی نہیں اترتا۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ وہ تم سے کہے گا کہ امی مان جائیں گی، مگر تم یاد رکھنا اس کی امی نے خالہ کو زبان دے رکھی ہے۔ گھر میں چاہے جتنے مرضی ٹاول سٹینڈ لگوا لو، تولیہ پھر بھی آپ کو دروازے یا کرسی کی بیک سائڈ پر ہی لٹکا ہوا ملے گا۔ بیوی، آپ نے کبھی سوچا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ شوہر، نہیں میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے کپڑے سے دھوتی ہو؟ پڑوسن، نہیں کپڑے تو شوہر دھوتے ہیں، میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑی رہتی ہوں۔ ایک کنوارے دوست نے اپنے شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں نے سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی۔ تمہارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولا آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہوگی تو بولی، سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے گا۔ عورتوں کو حقوق ملیں یا نہ ملیں، لیکن لائکس اور کمنٹس بہت ملتے ہیں۔ ایک انگریز نے اردو زبان سیکھی، وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا، کیا ہسپتال کو بھی یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری، آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔ اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا، کیا ہسپتال کو یہی سڑک جاتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں۔ انگریز، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں، ان پڑھ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا، اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی، آہو۔ یہ انڈیا کے ڈراموں میں ذرا سی طبیعت خراب ہونے پہ ڈاکٹر کو کیسے بلا لیتے ہیں گھر پہ، اور وہ ویلا بھی بیگ چک کے پہنچ جاتا ہے جیسے اور کوئی کام دھندا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق سسرال سے ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ان کے ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو پیپر کے ساتھ ہی نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑے ہوں۔ پاکستان میں بیماری کوئی سی بھی ہو، پاکستانی ڈاکٹر سب سے پہلے چاول کھانے سے منع کر دیں گے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق جو بہو شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں 10-12 سال گزار لے
وہ اس کے بعد کسی بھی جنگل میں، چاہے وہ گوبی کا صحرا ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ، کسی بھی جگہ پہ گزارا کر سکتی ہے۔ ایک صاحب کی جیب سے ایک کاغذ کے پرزے پر رانی لکھا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی کو شبہ ہوا، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کو اطمینان دلا دیا کہ رانی ایک گھوڑی کا نام ہے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے والے دن ریس میں رقم لگائی تھی۔ 2 دن بعد جب وہ صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی، اس گھوڑی نے آج شام کو سمندر کے ساحل پر بلایا ہے، فون آیا تھا۔ بیوی نے شوہر کی کسی بات سے ناراض ہو کر کہا، اگر میں تمہارے راستے کی دیوار ہوں، دیوار کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جی تو بہت چاہتا ہے لیکن دوسری دیوار بنانے میں خرچ بڑا آئے گا، بس یہی سوچ کر رک جاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی تو مجھے 100 روپیہ دے، میں تجھے 1 لاکھ روپے کی بات بتاؤں گا۔ بھائی نے بڑا مہربان ہوتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا۔ میں نے کہا، بھائی کان ادھر کرو۔ بھائی نے کان ادھر کیا۔ میں نے کہا، بھائی ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتے۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر یا کسی بھی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح چیک کرتی۔ اگر کوئی لمبا بال نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا، لیکن کوئی بال وغیرہ نظر نہ آیا۔ تو اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے۔ پاگل شخص کھلے ہوئے گٹر کے پاس کھڑا آوازیں لگا رہا تھا، 15 15 15۔ ایک راہگیر نے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر پوچھا، 15 کیا ہے؟ اس پاگل نے جواب میں گٹر کے اندر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ راہگیر دیکھنے کے لیے جھکا تو اس نے تیزی سے اسے دھکا دے دیا اور آواز لگائی، 16 16۔ حساب کی ٹیچر نے سنی سے پوچھا، اگر تمہارے پاس 12 چاکلیٹ ہوں اور تم 5 شازیہ، 3 سائرہ اور 4 سونیا کو دے دو تو ان میں سے تمہیں کیا ملے گا؟ سنی، سر 3 نئی گرل فرینڈز۔ ایک عورت اپنے 6 بچوں کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی اور بچوں نے خوب ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے خاتون کو تنگ آ کر مشورہ دیا، بی بی آپ اس طرح کیا کریں کہ آدھے بچوں کو ایک بار اور آدھے بچوں کو دوسری دفعہ لے جایا کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ عورت نے بڑی آہستہ سے جواب دیا، بھیا اسی طرح ہی تو کرتی ہوں۔